يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تورات کے نون احکام پر عمل پیرا رہتے تھے جب تک اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ان کو مخصوص کرنے کے لیے نازل نہ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اور عبادت کا ابراہیمی مرکز خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ میں واقع ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد، آپ کی جائے پیدائش بھی وہی شہر ہے، تو آپ کو طبعی مناسبت اور محبت جو تھی اسی گھر کے ساتھ تھی. لیکن اپنے اسی اصول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حرم میں نماز پڑھنا ممکن تھی تو وہ حرم کے جنوب کی جانب کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی ہو، لیکن اصل رخ جو نیتاً تھا وہ بیت المقدس ہی کی طرف ہوتا تھا. پھر جب آپ کے لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنا ممکن نہ چھوڑی کفار نے، اور آپ نے دار ارقم کو اپنی ایکٹیویٹیز کا مرکز بنایا، تو پھر آپ بیت المقدس ہی کی جانب، مسجد اقصی ہی کی جانب رخ کرتے رہے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں فرمایا. پھر جب آپ منتقل ہوئے مدینہ منورہ، آپ نے ہجرت فرمائی، تو ممکن ہی نہیں تھا، بلکہ چونکہ جغرافیائی اعتبار سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور مسجد اقصی کے یروشلم کے درمیان واقع ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کعبے کی طرف رخ کرتے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی، اور بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو خانہ کعبہ کی طرف آپ کی بیک ہوتی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی قاعدے کے مطابق بیت المقدس ہی کو قبلہ قرار دیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی خانہ کعبہ کی طرف آپ نے بیک کی. لیکن آپ کی نظریں آسمان کی طرف اٹھتی تھیں کہ کب اللہ تعالیٰ میرے لیے ممکن بنائے گا کہ میں مرکز ابراہیمی یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکوں. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ایک تبدیلی جو تھی یہ آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں تھی. اگرچہ اصولی طور پر قبلہ جو ہوتا ہے وہ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قبلے میں مقید نہیں ہوتا، یعنی نہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں مقیم تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ میں اس وقت وہ رہائش پذیر ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب میں ہر جگہ موجود ہے. لیکن قبلہ آپ کا وہ ہوگا کہ جس کا اللہ کے رسول کے ذریعے سے آپ کو حکم ملا ہو کہ تم فلاں رخ پہ نماز پڑھو، تم فلاں رخ کے نماز پڑھو. تو تورات میں جو قبلہ مقرر کیا گیا تھا وہ یروشلم تھا، بیت المقدس تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی تعمیل تو کر رہے تھے، لیکن آپ کی خواہش جس کا بالکل آغاز میں ذکر ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بدلیں گے، لیکن بے وقوف لوگ، ناسمجھ لوگ، کم فہم لوگ اس پر اعتراض کریں گے. سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف عنقریب کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی، کس نے پھیر دیا ان کو یعنی مسلمانوں کو اپنے اس قبلے سے جس پر وہ کاربند تھے، جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. التی کانوا علیہا، کہ جس پر وہ قائم تھے.
قل للہ المشرق والمغرب. اب للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ آیت جو ہے وہ بہت پہلے 4 رکوع پہلے گزر چکی. یعنی وہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ قبلہ جو ہے یہ ایک ڈائریکشن ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مقید یا رہائش پذیر نہیں ہے. اس کو پھر دہرایا گیا، قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ اسے سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے. یعنی مراد کیا ہے؟ ان کے ان قریب ہم بھی آپ کو ڈائریکٹ کرنے والے ہیں، تو آپ ہمارے حکم کے پابند ہیں. آپ کسی اور کی خواہش یا کسی اور کے کنسرن یا کسی کے آبجیکشن یا اعتراض کے پابند نہیں ہیں. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے صراط مستقیم کی طرف ڈائریکٹ کرے گا، یا حال میں ترجمہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے آپ کو اے مسلمانوں ایک واسطہ امت بنایا ہے، ایک درمیانی امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں. اب ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے جس کا سمبل بنے گا تحویل قبلہ. یعنی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انڈیپینڈنٹ رسول تھے، اور یہود و نصارہ کو اس وقت بھی یہ کھٹک تو رہی تھی کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں، لیکن دل ہی دل میں وہ خوش تھے کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فالوور ہیں، ہماری شریعت کو فالو کریں گے. لیکن جو ہی تحویل قبلہ کا حکم آیا تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اب ایک نئی امت تشکیل پا رہی ہے اس نئے قبلے کے گرد. یعنی وہ چیزیں کہ جو امت مسلمہ کو ایک نقطے پر جمع کرتی ہیں، ان میں اہم ترین شے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ نقطہ ہے جس پر امت مسلمہ جا کر متحد ہوتی ہے. قرآن مجید بھی وہ نقطہ ہے کہ جس پر پوری کی پوری امت جا کر متحد ہوتی ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن پوری دنیا کے مسلمان وہ ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یعنی عام یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن اب جب ہم مسجد حرام کے اندر نماز پڑھتے ہیں یا مسجد حرام کی کوئی تصویر دیکھتے ہیں اوپر سے، تو ایک بڑا عجیب احساس ہوتا ہے کہ یہاں یہ سب صفیں جو ہے وہ بظاہر سیدھی ہیں، لیکن خانہ کعبہ چونکہ ایک کلوز جگہ ہے لہذا وہاں وہ گول صفیں ہیں. یعنی ایک مسلح جو ہے وہ بڑا سیدھا ہوتا ہی ہوتا ہے، پھر دوسرا تھوڑا سا اینگل میں چلا جاتا ہے، پھر اور اینگل میں چلا جاتا ہے، پھر اور اینگل میں چلا جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرکل جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اور یعنی اب ہر سمت میں یہاں ایک مسلح ہے، اس کے پیچھے دوسرا مسلح ہے، پھر تیسرا مسلح ہے، پھر آگے مسجد حرام کے ویرانڈے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ بلڈنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کا سیر شروع ہو جاتا ہے. تو ہر سمت میں نمازی جو ہیں وہ پیچھے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ شمال میں جائیں گے تو یورپ چلے جائیں گے آپ، لیکن تمام کے تمام مسلمان جو ہے ان کا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہوگا. آپ مشرق میں آ جائیں تو پھر یمن آ جائے گا، پاکستان آ جائے گا، پھر آگے انڈیا آ جائے گا، بنگلہ دیش آ جائے گا، ادھر سے جاپان اور ملائیشیا، انڈونیشیا تک سب کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا. پھر ادھر سے آ جائیں آپ یعنی مغرب کی طرف چلے جائیں تو آگے امریکہ تک آپ چلے جائیں تو تمام کے تمام مسلمان، یعنی اگر ان کی کوئی سیٹلائٹ سے پکچر بن رہی ہو تو یعنی ہم تو سیٹلائٹ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جب وہ سیٹلائٹ پر دیکھتے ہوں گے کہ بیک وقت سارے کے سارے مسلمان وہ ایک سمت کی طرف رخ کر رہے ہیں، تو پھر اس کا جو روب پڑتا ہوگا ان کے اوپر، اس کا آپ اندازہ کیجئے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ کے اندر یا مسجد اقصیٰ کے اندر رہتا نہیں ہے، وہ بھی ایک سمت کی، یہ بھی ایک سمت ہے. امت موسوی
علیہ السلام کو وہ ڈائریکشن دی گئی تھی، اور اب امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو یہ ڈائریکشن دی جا رہی ہے۔ اب پوری امت وہ کہاں بھی ہوگی، جہاں بھی ہوگی، وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گی۔ تو گویا امت کو ایک بنانے والی جو ویزیبل نشانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قبلہ ہے، اور وہ خانہ کعبہ کی شکل میں اب سامنے آ گئی ہے۔ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ اب نئی امت بن رہی ہے۔ اچھا، اب جب بھی کوئی نئی آرگنائزیشن بنتی ہے، کوئی نیا ادارہ بنتا ہے، تو اس کے اغراض و مقاصد ہمیشہ سب سے پہلے ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں، یا ان بلیک اینڈ وائٹ لکھے جاتے ہیں، یا ان کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو امت مسلمہ کی تشکیل کے ساتھ ہی امت مسلمہ کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ امت کیوں تشکیل پا رہی ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک امت وسط بنایا ہے۔ وسط کے دو ترجمے ہیں، ایک تو ہے درمیانی، ماڈریٹ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے جسم کے حقوق بھی ادا کرتی ہے، اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتی ہے، والدین کے حقوق بھی ادا کرتی ہے، اور نوع انسانی کے کام بھی آتی ہے۔ یعنی دو چیزیں، حالانکہ ان دونوں کے تقاضے ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا۔ تو رہبانیت کیا تھی؟ وہ ایکسٹریم تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی خواہشات کو بالکل ہی ختم کر دینا۔ لیکن اسلام میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی ہے، نماز کے وقت نماز ہے، حج کے وقت حج ہے، آرام کے وقت آرام ہے، کھانے کے وقت کھانا ہے، اور دوسری جو زندگی کی حاجات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ کسی پر کوئی ایبسولوٹ قدغن نہیں ہے، یعنی سرٹن اوقات میں، سرٹن پوزیشنز میں تو رکاوٹ ہے، یا خاص جگہوں پر تو رکاوٹ ہے، لیکن ایبسولوٹ رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بیلنسڈ ہے، اس میں للہیت بھی ہے اور انسان دوستی بھی ہے، اس میں للہیت بھی ہے اور انسانوں کے حقوق بھی ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ کچھ صحابہ نے آؤٹ آف دی وے رہبانیت کی طرح اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، اور بلکہ ایک صحابی کی اہلیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچائی کہ ان کے شوہر کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو آپ نے انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ کیا ایسا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم پر بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے ملاقاتی کا، تمہیں وزٹ کرنے والے کا بھی تم پر حق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ایک طرف، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ میں دن رات اللہ اللہ ہی کرتا رہوں، تو ظاہر ہے کھانے کے لیے بھی وہ اسی اللہ اللہ میں سے وقت نکالے گا، اور اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے بھی اسی میں سے وقت نکالے گا، اپنے ملاقاتیوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے بھی اسی میں سے وقت نکالے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق بھی بیان فرمائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ امت وسط کا درمیانہ اور ماڈریٹ ہونا ہے۔ ایک ماڈریٹ کا تصور وہ ہے کہ جو ہم نے خود بنایا ہے، اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، لیکن وہ تصور ماڈریٹ ہونے کا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کر دیا، وہ اصل میں امت مسلمہ کے ماڈریٹ ہونے کا تصور ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ واسطہ امت۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی کسٹوڈین اس وقت امت مسلمہ ہے۔ یعنی تورات میں تبدیلی آ گئی، زبور اور انجیل میں تبدیلی آ گئی، قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا قیامت کا کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکے گی۔ لیکن یہ قرآن مجید کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت مسلمہ کو منتقل ہوا، تو اب یہ امت مسلمہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور پوری نوع انسانی کو یہ قرآن مجید پہنچانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول کیا کس نے؟ امت مسلمہ نے، اور اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین جو ہے پورے کی پوری نوع انسانی تک پہنچائے گی۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن جب عدالت قائم ہوگی
تو انبیاء کرام گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا دین پہنچا دیا تھا، لیکن ان کی قومیں ڈینائی کریں گی کہ نہیں ہمیں نہیں پہنچایا. تو امت مسلمہ وہاں پر انبیاء کرام کی طرف سے گواہ بن کر کھڑی ہوگی. کہا جائے گا کہ یہ تو موجود ہی نہیں تھے، تو کہیں گے کہ ہمیں قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور ہماری پاس یہ خبر جو ہے اس کے یقین میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے، لہذا ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پیغام پہنچایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیغام پہنچایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیغام پہنچایا تھا، حضرت نوح نے بھی پہنچایا تھا، حضرت ہود نے، حضرت صالح نے. کس بنیاد پر کہیں گے؟ یہ قرآن مجید کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کی بنیاد پر. پھر یہ جو شہادت ہے، یہ لفظ بڑا اہم ہے، اور امت کی یہ یہاں پر یعنی اس کا مقصد تخلیق امت کا، اس کا مقصد تاسیس بیان کیا جا رہا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہے کیا. شاہدہ یشہد کہتے ہیں موجود ہونے کو، اسی سے شاہد بنا ہے پریزنٹ. اس کا الٹ ہے غائب، ایبسنٹ. نماز جنازہ کے اندر یہ لفظ اپنے بنیادی مفہوم میں آیا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، کہ اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں انہیں بخش دے، اور جو موجود ہیں انہیں بخش دے، اور جو موجود نہیں ہیں انہیں بخش دے. جو زندہ ہیں انہیں بخش دے، جو فوت ہو چکے ہیں انہیں بخش دے، جو موجود ہیں انہیں بخش دے، جو موجود نہیں ہیں انہیں بخش دے. اب اسی سے یہ لفظ جو ہے یہ گواہی کے لیے آتا ہے، یعنی کسی بھی معاملے کا اصل گواہ کون ہے؟ جو وہاں موقع پر موجود ہو. اور اگر کوئی شخص عدالت میں جا کر گواہی دے کسی واقعے کی، اور وکیل ثابت کر دے ڈاکومنٹ کے ذریعے سے کہ یہ تو اس وقت یہاں موجود ہی نہیں تھا، تو اس کی کیا ہے؟ اس کی گواہی انویلڈ ہو جاتی ہے نا. تو گواہی جو ہے اس کا تعلق ہے موجود ہونے سے. اب یہ لفظ جو ہے وہ شہید کا، شاہد کا، یہ استعمال ہی ہوا گواہی کے معنوں میں. اچھا، جیسے انگریزی زبان میں محاورے ہوتے ہیں نا، ایک ورب ہے پٹ، اس سے محاورے کیا بنتے ہیں؟ پٹ آن، پٹ آف. ایک دوسرے کا الٹ مفہوم ہے، یعنی کپڑے پہننا، پٹ آن دا کلوتھس، اور پٹ آف دا کلوتھس کیا ہے؟ کپڑے اتارنا. اسی طرح شہادت عربی زبان میں بھی ایسے بے شمار الفاظ ہیں، ایسے بے شمار وربز ہیں کہ پریپوزیشن آگے پیچھے کرنے سے اس کے معنی جو ہیں وہ بدل بھی جاتے ہیں اور الٹ بھی ہو جاتے ہیں. مثلا رغبت، رغب یرغب، لیکن اگر اس کے بعد الہ ہو تو اس کے معنی راغب ہونے کے ہیں، ٹو بی انکلائنڈ. اور اگر اس کے بعد ان ہو تو اس کی معنی ہے ٹو ڈکلائن. یعنی جو ہم یہ پچھلے پارے جو آخری رکوع تھا پہلے پارے کا، وہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ. تو کون ہے کہ جو ابراہیم کے طریقے سے منہ پھیرے؟ یعنی راغب کا لفظ آ رہا ہے رغب یرغب، لیکن اس کا مفہوم ان کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ منہ پھیرنا. کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ پھیرے؟ مگر وہ کہ جس کی مت ہی ماری گئی ہو. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے تو ابراہیم کو دنیا میں بھی چن لیا، پسند فرمایا، اور وہ آخرت میں بھی انتہائی نیک بندوں میں سے ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں اسی طرح کا لفظ جو ہے وہ شہید ہے. اگر شاہدہ کے بعد لام آئے تو وہ حق میں گواہی ہوتی ہے، اور اگر اس کے بعد الا آئے تو وہ خلاف گواہی ہوتی ہے، پروزیکیوشن وٹنس. ذہن میں لائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ کی 23 سالہ محنت کا نچوڑ آپ کے سامنے تھا، یعنی وہ 1 لاکھ سوا لاکھ کا مجمع ہے، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، کوئی ایمپلیفائر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آخری خطبہ ارشاد فرمایا حج کا، اور اس کے بعد آپ نے ایک سوال کیا، یعنی موٹی موٹی دین کی تعلیمات کا خلاصہ بھی بیان کیا. یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے اگلے سال اس مقام پر ہم نہ مل سکیں، یعنی اشارہ دے دیا کہ اب میری واپسی کا وقت ہے. اور پھر ایک سوال فرمایا کہ الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام نے بیک زبان کہا انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت.
اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ عطا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا، اور آپ نے حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ چونکہ مجمع بڑا تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا، پھر آپ دائیں مڑے، الا هل بلغت، بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ پھر صحابہ کرام نے یہی جواب دیا۔ پھر آپ بائیں مڑے، الا هل بلغت، بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ پھر جواب ملا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی انگلی مبارک اٹھائی اور کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، میں نے تیری امانت ان کو ڈیلیور کر دی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ایک ذمہ داری تھی نا، یعنی ہمیں فکر کیوں نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا ہے، یہ کتاب عطا فرمائی ہے، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے جو بھی اس کے اہل ہیں انہیں ڈیلیور کروں، اور قیامت کے دن مجھے اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ ہمیں چونکہ اس ذمہ داری کا احساس ہی نہیں، احساس نہیں تو فکر نہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے تقاضا کیا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں مؤدب ہو کر بیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ لائیں گے۔ یہ ہاؤلائی کون ہیں؟ مکے والے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، کوئی چچا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی برادری کا ہے، کوئی قبیلے کا ہے، سب کے سب اپنے ہیں نا۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک حسبک حسبک، بس کرو بس کرو بس کرو۔ کہتے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے، گواہی دینی تو پڑے گی، لیکن دکھ کے ساتھ کہ میری گواہی کی وجہ سے میرے اپنے عزیز و اقارب جہنم میں گریں گے، لیکن کیا کیا جائے، میں بندہ اللہ کا ہوں، وفادار اسی کا ہوں، لہذا مجھے گواہی دینی پڑے گی۔ تو وہاں بھی لفظ آیا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہاں بھی لفظ عَلَىٰ آیا ہے۔ سورہ مائدہ کے آخر میں ذکر کیا گیا کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جناب میں عرض کریں گے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے انہیں ہرگز شرک کرنے کے لیے نہیں کہا، البتہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر کنتر انتر رقیب علیہم، تو ہی ان پر نگہبان تھا، پھر میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو قیامت کے دن کیا ہے، ایک قاعدے کی بات ہے نا، کسی کو سزا دینے سے پہلے
یعنی یہ عدل و انصاف کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کسی کو سزا دینے سے پہلے اس سے جواب طلبی کی جائے اور اس کو اپنی صفائی کا موقع دیا جائے۔ تو سسٹم کیا ہوگا، ایک قوم آئے گی، اس کے افراد ہوں گے، اور ان کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا پیغمبر یا اللہ کے پیغمبر کا کوئی نائب آ کر اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اللہ تیرا پیغام میں نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ اب کیا ہے، اب ان پر اصل پروسیکیوشن ہوگی کہ جب پیغام پہنچ گیا تھا تو پھر تم نے انکار کیوں کیا، پھر تم نے نافرمانی کیوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا اپنے مخاطبین صحابہ کرام کو دین پہنچا کر، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تابعین تک دین پہنچا کے، تابعین نے ذمہ داری ادا کر دی تبع تابعین کو دین پہنچا کر، اور کرتے کرتے یہ دین ہم تک پہنچ گیا۔ ان کی گواہی ہمارے اوپر قائم ہو گئی، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ کیا ہم بھی نوع انسانی کے بارے میں یہ کہہ سکیں گے اللہ کی عدالت میں کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا؟ اگر نہیں کہہ سکیں گے تو پھر اس کا وبال کس پر آئے گا اور اس کا الاؤنس کس کو ملے گا؟ مجرم ہم ٹھہریں گے، اور اس کا الاؤنس اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا الاؤنس انہیں دے دے، یعنی دوسری سورسز سے ان پر جو حجت قائم ہوگی تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے دل میں بھی حق کا چراغ روشن کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو پیغام رسانی جو پروفٹس کا سلسلہ تھا اس میں امکان ہے کہ ہم مجرم قرار پائیں، حالانکہ ہم صحیح دین پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمیں اس کی سزا مل سکتی ہے۔ ہمیں اپنے اس جرم کی جو بھی ایکسپلینیشن ہے وہ قیامت کے دن جب مانگی جائے گی ہم سے، تو ہمارے پاس کوئی ایکسپلینیشن اس کی نہیں ہوگی، کوئی وضاحت ہم نہیں پیش کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے کہ وہ ہم پر مہربانی فرمائے اور ہمیں اس میں کچھ رعایت دے دے، ورنہ ہم رعایت کے مستحق ہرگز نہیں ہیں۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو یوں ہم نے اسی طرح ہم نے اے مسلمانوں تمہیں ایک واسطہ امت بنایا ہے، ایک درمیانی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم نوع انسانی پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اب اوپر جو کہا تھا نا کہ پاگل لوگ کہیں گے، بیوقوف لہیں گے کہ یہ کس چیز نے انہیں پھیر دیا، وہ کیا تھا کہ یہودیوں کے زیر اثر جو ذرا کچے مسلمان تھے وہ بھی کنفیوز ہو گئے تھے۔ یہودی تو شرارتاً کر رہے تھے جیسے کہ بعد میں آئے گا، لیکن کچھ کچے مسلمان، نئے مسلمان، وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو رہے تھے کہ یہ روز روز کی تبدیلی یہ تو کسی شخصیت کے لیے اس کے چھوٹے پن کی دلیل ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی اگر مینیجر ہے، ڈائریکٹر ہے یا آفیسر ہے، وہ اپنے فیصلے پہ قائم نہیں رہتا، تبدیلی کرتا ہے۔ اثر کیا پڑتا ہے کہ اس کے جو ساتھی، اس کے کولیگ، اس کے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، وہ اس کو ہلکا وے کرتے ہیں کہ یار کیا ہے، کل یہ کہہ رہا تھا آج یہ کہہ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ میں ان کو کی طرف سے ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ میں نے بادشاہ ہونے کا، خدا ہونے کا تو کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا، میں نے تو تعارف ہی تم سے یہ کرایا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اور غلام کا کام ہوتا ہے اپنے مالک کا کہنا ماننا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے نہیں بنایا تھا اس قبلے کو جس کی طرف تم رخ کیا کرتے تھے مگر اس لیے کہ ہم معلوم کریں، ہم واضح کریں، من یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اس کے مقابلے میں کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہودی اس خوش فہمی میں کہ یہ ہمارے ہی فالوورز ہیں،
ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور تحویل قبلہ کے ساتھ ہی وہ بھی مرتد ہو جاتا ہے، تو اچھا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا ہی اس لیے تھا، یہ جانچنے کے لیے کہ کون ہے تم میں سے جو رسول کا اتباع کرتا ہے۔ یعنی دین جو اصل میں ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ جو خانہ کعبہ سے متعلق جتنے بھی امور ہیں، یعنی حج و عمرہ، ان سب کا معاملہ یہی ہے۔ یعنی عام جو ہمارے دین کا بنیادی اصول توحید ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کو اگر مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے اور جنوب میں بھی ہے۔ تو ہمیں کبھی جو ہے وہ اوپر منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، کبھی مغرب کی طرف، کبھی مشرق کی طرف، کبھی دائیں کبھی بائیں، نہیں۔ اتباع رسول کا تقاضا کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ہم بھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے مسلمان، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہم بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اتباع رسول کرتے ہیں۔ اور میں نے اس کیا نا کہ حج کے تمام امور، خانہ کعبہ اس میں اللہ تعالیٰ رہتا نہیں ہے، ایک سمت ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا، پورا قرآن مجید یعنی بتوں کی نفی سے بھرا پڑا ہے، لیکن حجر اسود کو ہم بوسہ دیتے ہیں، اس کا ہمارے دل میں ایک احترام ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے سامنے آئے تو ذرا پیچھے ہٹ کر انہوں نے حجر اسود سے خطاب کیا، انی اعلم انک لانت الحجر، مجھے خوب معلوم ہے کہ تم صرف ایک پتھر ہو، نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو، لیکن میں تمہیں صرف اس لیے کس کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کس کیا تھا۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ اور سارے حج کے امور ایسی ہیں، یعنی عام کیا ہے کہ نماز کے وقت ذرا انسان ڈیسنٹ کپڑے پہنے ٹو لک ڈیسنٹ، لیکن حج کی یونیفارم کیا ہے؟ از اٹ اے ڈیسنٹ ڈریس؟ ناٹ ایٹ آل۔ لیکن اب حج کرنا ہے تو ہمیں وہ یونیفارم پہننی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنی بھی ہے اور پہننے کا حکم بھی دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر خانہ کعبہ صرف قبلہ ہی اس کو نہیں بنایا، اس کے چکر بھی کاٹنے ہیں۔ کیوں؟ وہ تو پتھر کا بنا ہوا گھر ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو دین جو ہے وہ اصل میں نام ہے عملی طور پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتا ہے اس کو کوئی کنفیوژن نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر رخ کیا تو ادھر رخ کر لیا، ادھر رخ کیا تو ادھر رخ کر لیا۔ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو بوسہ دے دیا، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو طواف کر لیا۔ اب اس میں وہ اصول لے کے نہیں آتا، اس میں پھر جمع تفریق نہیں کرتا، اتباع رسول کرتا ہے۔ اور جس کو شک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، ممن ينقلب الی عقبیہ، اس کے مقابلے میں کہ جو ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا ہے، تحویل قبلہ کے واقعے نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بہت بھاری عمل تھا مگر ان پر جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو، تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں تھا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، یعنی یہودیوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، وہی جو کمزور مسلمان تھے، اوے تہاڈا قبلہ تو ایسی تو جڑیاں تسی 18 مہینے نمازاں ادھر منہ کر پڑھیاں وہ تو گئیاں نا، پھر یعنی جب یہ چھیڑنے کے انداز میں ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کمزور مسلمان جو ہے وہ واقعی سوچی پہ گیا کوئی واقعی کی ہوگا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، ہاں تمہیں ٹیسٹ ضرور کرنا چاہتا تھا کہ تم میرے رسول کو کس حد تک مان چکے ہو کہ وہ میرا رسول۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے رہے ہیں، یعنی اس
امید سے کہ کب حکم آئے گا تحویل قبلہ کا، کب حکم آئے گا، کب حکم آئے گا، اس کو یہاں بیان کیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے رہے ہیں، لو پھر فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جو تمہیں پسند ہے پھیرے دیتے ہیں، یعنی اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھیر دو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے باجماعت، تو درمیان میں حکم آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بدل لیا۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا رسول مانتے تھے، انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ جو نماز کے بعد پوچھیں گے کہ اسی بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اسٹریٹ اوے اللہ کے رسول نے رخ بدلا تو انہوں نے بھی اپنا رخ بدل لیا۔ تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور اے مسلمانوں تم جہاں بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو تم سب بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام ہی کی طرف پھیر لینا۔ اب تاکید دیکھیے گا کہ یہ اتنا اہم حکم ہے کہ بار بار، یعنی اگلا رکوع جو یہ رکوع اور اگلا رکوع جو آئیں گے اس میں بار بار یہ حکم جو ہے مختلف اسالیب سے دہرایا جائے گا کہ صرف گھر بیٹھے نہیں، سفر کے اندر بھی، جہاں سے نکلو، جہاں سے آؤ، جہاں بھی نماز پڑھو، اپنا رخ خانہ کعبہ ہی کی طرف کرنا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ کہ جو جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ، خوب جانتے ہیں، اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حکم ان کے رب ہی کے پاس سے آیا ہے۔ یعنی تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جن نشانیوں کا ذکر تھا ان میں سے یہ نشانی بھی تھی۔ تو یقیناً اہل کتاب لَيَعْلَمُونَ، خوب جانتے ہیں، اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حکم ان کے رب ہی کے پاس سے آیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور سب کچھ جاننے کے باوجود جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر غور غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اب اگرچہ تم انہیں تورات میں سے کھول کر دکھا دو، انجیل میں سے کھول کر دکھا دو یہ حکم بطور نشانی کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہے، دیکھو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تب بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور یقیناً اگر تم کوئی بھی نشانی ان کے پاس لے کے آ جاؤ اہل کتاب کے پاس، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو۔ ہمیں سے کچھ لوگ ذرا کچھ زیادہ ہی وسیع القلب ہونے کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وسیع القلبی میں وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں کہ شو کرنا کہ ہم میں بڑی وسعت قلبی ہے اور ہم یعنی تمہارا جو عمل ہے اس کو بھی تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ تو مسلمان کو ہرگز یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایک رکعت میں، کسی ایک نماز میں بھی اپنے قبلے کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کو قرار دے، اگرچہ یعنی ایگزیکٹلی سپیکنگ اگر ہم یہاں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ اگر 1 ملی میٹر بھی ہم تھوڑا سا ادھر ہو جائیں گے اصل ڈائریکشن سے تو مکہ مکرمہ تک پہنچتے ہوئے تو ہم میلوں باہر نکل جائیں گے نا۔ تو ایگزیکٹلی خانہ کعبہ کی طرف رخ ہونا، ماں سوائے آپ کے مسجد حرام میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو اور سامنے کعبہ نظر آ رہا ہو تو آپ یوں دیکھ کے اس کی طرف نیت باندھیں، اور نماز کے دوران بھی اٹھتے بیٹھتے جو ہے آپ کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کی سمت بدلی نہیں ہے، ورنہ یہاں ہوتے ہوئے آپ کی کبھی جو ہے وہ نماز کی طرف 100% رخ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یعنی اگر نماز کی شرائط آپ پڑھیں گے کسی بھی نماز کی کتاب میں تو بھلا کیا ہوتی ہیں؟ ہے ذہن میں کیا ہے جی؟ نماز کی شرائط: جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور اہم شرط ایک کیا ہے؟ قبلہ کی طرف رخ ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ آپ نے یوں کھڑے ہوئے تو آپ کی نیت میں یہ لازم ہونا چاہیے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہا ہوں۔ اب فرض کیجئے کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر ہے زمین کے ایسے خطے میں کہ جہاں ایک ہی سمت میں خانہ کعبہ بھی آتا ہو اور مسجد اقصیٰ بھی آتی ہو، تو اس وقت بھی اس کی نیت جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ خانہ کعبہ کی ہوگی، بیت المقدس کی نیت اپنی کی جا سکتی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ یہ قبلہ اول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، لیکن اس حکم کے آ جانے کے بعد ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یہاں تک کہ ہم مسجد اقصیٰ میں جا کر بھی اگر نماز پڑھیں گے تو ہمارا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑا اہم حکم ہے، اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ لہذا نماز پڑھتے ہوئے نیت لازماً ہونی چاہیے خانہ کعبہ کی، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 100% خانہ کعبہ ہی کی طرف فوکس جو ہے یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور اہل کتاب بھی ایک دوسرے کے قبلے کو فالو نہیں کرتے، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کا قبلہ جو ہے وہ مختلف ہے، یعنی بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہی ان کا قبلہ ہے، لیکن ایک اس کی مشرقی دیوار کی طرف رخ کرتا ہے اور ایک جو ہے وہ مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، یہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یہاں نوٹ کیجئے وہی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ وسیع المشربی کا ثبوت دینا اور ہم آہنگی، وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے؟ مذہبی ہم آہنگی لفظ کیا استعمال کرتے ہیں آج کل؟ ایک نیا لفظ نکالا ہوا انہوں نے، بین المذاہب ہم آہنگی، یعنی اس کے چکر میں آ کر آپ ان کے ساتھ ہم آہنگی شو کریں، جہاں دین کی کوئی اجازت ہے تو آپ شو کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ ان سے کہہ سکتے ہیں بھائی تم بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، ہم بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، تم بھی فلاں فلاں پیغمبروں کو مانتے ہو، ہم بھی فلاں فلاں پیغمبروں کو مانتے ہیں، تم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، تم بھی فرشتوں کو مانتے ہو، ہم بھی فرشتوں کو مانتے ہیں۔ تو اس حد تک ہم انہیں اپنا شو کر سکتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے جو ہے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن جہاں یہ بات آئے گی نو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے فَإِنِ اتَّبَعْتَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی بالفرض والمحال آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو ایسا کرنے پر یقیناً آپ بڑی زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے تو کوئی امکان نہیں تھا، تو اصل میں یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے ہی ہے نا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ آن آر پارٹ بڑا ایٹروشیس ایکٹ ہوگا، بہت ظلم ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی یعنی اہل کتاب اس کو یعنی تحویل قبلہ کے حکم کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی لاکھوں کے مجمع میں بھی کوئی شخص کبھی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی تو نہیں کرتا، ایسے ہی ان کو 100% یقین ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کی کتابوں میں مینشنڈ ہے، اور جس رسول پر یہ حکم نازل ہو رہا ہے وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کا ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے۔ الحق من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیا قبلہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، سچا حکم ہے۔ فلا تکونن من الممترین، ہرگز شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر گروہ کے لیے ایک سمت مقرر کی جاتی ہے، ہوا مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کیا کرو۔ یعنی نیکی صرف ایک ہی نہیں رہ گئی کہ ہم عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر ان کی طرف رخ کریں، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ جو نیکیاں ہیں ان میں، لیکن اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر دے گا۔ یعنی جب میں اور آپ
جمع کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو وائلیٹ کر کے تو ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان سب کو جمع کر دے گا۔ تو یہ ان کے لیے بھی امتحان ہے، ہمارے لیے بھی امتحان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور اے نبی تم جہاں بھی نکلو، جہاں سے بھی نکلو تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لینا۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق بات ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے بھی نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، پھر وہ بات اپنے چہرے کو مسجد حرامی کی طرف پھیرنا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب جمع کے صیغے میں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم اسی کی طرف اپنے چہروں کو پھیرنا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ ہو۔ یعنی کسی آدمی کے بارے میں یہ کامنٹ ہے، میں نے کہا نا کہ آپ کا کوئی یعنی آفیسر یا آپ کا کوئی مینیجر جو ہے وہ بے ٹھکا ہو، تو آپ کے لیے گنجائش ہوتی ہے نا کہ آپ کہیں گے جی وہ تو روز حکم بدل رہے ہیں سن، لہذا اس لیے میں نے ان کا یہ حکم نہیں مانا، یا مجھے سمجھنے میں غلطی لگ گئی، یا مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ لیکن اگر آپ کا مینیجر جو ہے، آپ کا آفیسر جو ہے وہ فرم ہے، تو پھر آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی ادھر ادھر ہونے کی، بلکہ اس کی اتباع جو ہے وہ سرٹنلی کی جاتی ہے۔ تو لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس آپ کے خلاف کہنے کے لیے کوئی دلیل نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے کہ جو ظلم پر اتر آئیں، یعنی زیادتی کرنے والے جو ان کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن جو عدل و انصاف کے ساتھ بات کرنے والا ہو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہونی چاہیے آپ کے خلاف کہنے کے لیے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اور اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرنا، وَخْشَوْنِي، بلکہ مجھی سے ڈرنا، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور مقصود یہ ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں، مکمل کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ بھی مقصد ہے کہ تم ہدایت پالو۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، اس آیت پر پچھلی نشست میں تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہوا ہے اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیات، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید بھی لیا گیا ہے، اور کتاب سے مراد احکام بھی لیے گئے ہیں، یعنی پہلے ایمان تلاوت آیات کے ذریعے سے، پھر تزکیہ، اور جب زمین بالکل تیار ہو گئی پھر پے بپے احکام آئے، اور صحابہ کرام نے ان کا احکام کو قبول کیا۔ یعنی اس کی جو سب سے کلاسیکل اگزامپل ہے وہ کیا ہے کہ سائنٹیفکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے یہ ایڈکشن کاز کرتی ہے، اور جن چیزوں کا انسان ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو وہ تقریباً جسم کا حصہ بن جاتی ہیں اور ان کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ایک میریکل تھا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو وہ لوگ کہ جو اس دیسی شراب کے رسیہ تھے جو تیز ہوتی ہے، تو انہوں نے، جس نے ابھی ایک گھونٹ پیا تھا حکم آ گیا تو اس نے کیا کر دی، جس کے گھر میں مٹکے پڑے ہوئے تھے اس نے توڑ دیے، یہاں تک کہ شراب کا ایک تاجر باہر سے امپورٹ کر کے لا رہا تھا ایک اچھی قسم کی شراب، اس کو شہر سے باہر خبر ہوئی کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے، وہ آیا سامان باہر چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ضائع کر دو۔ ہی ٹک نو ٹائم، حالانکہ یعنی شراب ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اصل زر ضائع کر دو۔ اس نے وہ شراب ساری کی ساری ضائع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ تو یہ کیا ہے ترتیب؟ پہلے تلاوت آیات کے ذریعے سے ایمان، اور پھر تزکیہ، اور پھر احکام، اور احکام کے ساتھ ساتھ حکمتیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جا رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ کیا ہوگی؟ یہ حکمت ہوگی۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب سے مراد قرآن مجید لیا ہے اور حکمت سے مراد سنت رسول لی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے اور پڑھاتے ہیں جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی تم مجھے یاد کرتے رہو، مجھے یاد رکھو، میں اپنی عنایات کے لیے تمہیں یاد رکھوں گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے بھولنے کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ تو اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی اپنے فیورز کے لیے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جیسے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی فیور جو ہے اس کے پاس ہو تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں؟ سر میں نے یاد رکھنا۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فیورز ڈیلیور کرنے لگیں تو مجھے بھی اس لسٹ میں شامل رکھیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میرے نہ شکرے نہ بنو۔ بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي القرآن العظیم وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ يا حامل القرآن